روزے کی حالت میں قے اور الٹی ہو جانے پر روزہ فاسد ہو جائے گا یا باقی رہے گا، اس سلسلے میں تفصیل ہے، اسے ہم چند صورتوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خود بخود قے ہو جائے، بلا قصد اور بلا اختیار کے، اور وہ قے منہ بھر کر ہو یا تھوڑی بہت ہو، منہ بھر کر نہ ہو۔ اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، یعنی بغیر اختیار کے اور بغیر قصد کے خود بخود الٹی ہونا شروع ہو جائے، چاہے پورا پیٹ خالی ہو جائے، تھوڑی بہت ہو، بہر صورت اس الٹی سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے اختیار سے، اپنے قصد سے تھوڑی بہت قے ہو گئی تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اپنے قصد سے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو کچھ متلی محسوس ہوئی، الٹی آئے جیسا محسوس ہوا تو خود انگلیاں ڈال کر حلق میں برش وغیرہ کر کے مسواک اندر تک لے کر اپنے اختیار سے الٹیاں کیا، جس کی وجہ سے الٹی ہوئی اور وہ منہ بھر کر نہیں تھی، تھوڑی بہت تھی مقدار میں، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے انگلیاں ڈال کر متلی اور الٹیاں آنے کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اپنی مرضی سے عمدن الٹیاں کیا، قے کیا، اور وہ قے منہ بھر کر ہو، زیادہ مقدار میں ہو، تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اپنے اختیار سے یا اپنے اختیار کے بغیر بلا قصد خود بخود الٹی ہوئی، لیکن الٹی میں کوئی بہت مقدار، تھوڑی بہت مقدار، مثلا ایک چنا یا چنے سے زائد مقدار میں واپس اپنے ارادے اور قصد سے نگل لیا، جو سالن یا جو کھانا قے میں آیا تھا منہ میں، اسے اپنے قصد اور ارادے سے واپس نگل لیا، اور وہ چنے کی برابر مقدار میں یا اس سے زیادہ ہو، تو پھر اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی پانچویں صورت یہ ہے کہ بلا قصد و اختیار خود بخود قے ہونے سے، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مگر یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، غلط فہمی ہو گئی، چونکہ اصل منہ بھر کر قے ہو جانے سے وضو ٹوٹ جانا مشہور ہے، اور یہی صحیح ہے کہ اگر منہ بھر کر الٹی ہو جائے، قصد سے ہو یا بلا قصد کے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ غلط فہمی روزے میں ہو گئی کہ اس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس خیال سے اس شخص نے عمدن کھا لیا اور پی لیا، تو اب کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹے گا، بلا قصد و اختیار کے جو الٹیاں ہو گئی تھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹا تھا۔ اس شخص نے اپنی غلط فہمی کی وجہ سے جو کھایا اور پیا ہے، اس صورت میں روزہ ٹوٹا۔ البتہ اس صورت میں جب روزہ ٹوٹا ہے تو صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ کبھی زیادہ کھا لینے پر ڈکار ہوتا ہے، اور ڈکار میں سالن یا کھانا جو بھی کھایا گیا تھا خود بخود منہ میں آ گیا، اور اپنے قصد و اختیار کے بغیر تھوڑی بہت مقدار میں یا زیادہ مقدار میں واپس چلا بھی گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن انسان اپنے قصد و ارادے سے چنے یا اس سے زائد مقدار میں واپس نگل لیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور روزہ جس صورت میں نہیں ٹوٹتا ہے، سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور اپنے قصد و ارادے سے کھا لیا اور پی لیا، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا۔
حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں من ذرعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، جسے خود بخود قے آ جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اسے قضا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اپنا روزہ مکمل کر لے۔ جس نے عمدن خود سے قے کیا ہے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اسے چاہیے کہ روزہ قضا کر لے۔ ترمذی شریف ابواب الصوم حدیث نمبر 720۔ اسی طرح فقہ کی عبارت ہے وَلَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَظَنَّ أَنَّهُ يُفْطِرُهُ فَأَفْطَرَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، قے آ گئی، یہ سمجھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا اور جان بوجھ کر کھا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ ہاں اگر معلوم تھا کہ قے ہونے سے خود بخود بلا اختیار و قصد کے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن پھر بھی عمدن مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود بھی کھا لیا اور پی لیا تو اس صورت میں قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206۔ ضروری بات اس سلسلے میں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں متلی محسوس ہو، الٹی کی کیفیت ہو اور قے کی کیفیت محسوس ہو تو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ نہ خود بخود انگلیاں ڈال کر اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے کہ الٹی ہو جائے تو سکون مل جائے گا، انگلیاں ڈال کر قے نہیں کرنا چاہیے، اور جو کیفیت متلی اور الٹیاں ہونے کی ہے اسے نیمبو سونگھ کر یا کسی اور طریقے سے روکنا بھی نہیں چاہیے۔ اپنی حالت پر 15-10 منٹ چھوڑ دیں گے، الٹی ہونا ہے تو خود بخود ہو جائے گی، نہیں ہونا ہے تو الٹیاں بند ہو جائیں گی۔ اگر خود بخود اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے انگلیاں ڈال کر قے کریں گے تو یہ اپنے قصد و اختیار سے الٹیاں کرنے میں شامل ہوگا، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے اگر وہ قے منہ بھر کر ہو۔ اور اگر اس قے کو روکنے کی کوشش کریں گے تو روکنے میں متلی کی کیفیت بڑھتی جائے گی، کیفیت ختم نہیں ہوگی اور خود انسان روزے کی حالت میں تکلیف محسوس کرے گا۔ اس واسطے متلی اور الٹیوں کی کیفیت ہو تو نہ روکا جائے نہ خود بخود قے کرنے کی کوشش کرے، اس سے دونوں صورتوں میں روزے دار کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور جان بوجھ کر منہ بھر کر قے ہونے کی صورت میں قضا لازم، روزہ ٹوٹ جانا، اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، موطا مالک کی روایت ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر الٹیاں کرے گا اس پر قضا ضروری ہے، اور جسے خود بخود قے آ جائے اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ موطا مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 حدیث نمبر 675۔ دوسری حدیث یہی روایت من ذرعہ القیء فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء، سنن کبریٰ بیہقی کی بھی روایت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس پر اجماع نقل کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اجماع نقل کیا گیا ہے کہ تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ جان بوجھ کر منہ بھر کر الٹیاں خود بخود کرے گا تو روزہ ٹوٹے گا، اور اگر قے خود بخود ہو جائے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس واسطے اور اس میں ایک مسئلہ اور سمجھنے کا یہ ہے کہ بعض مرتبہ خود بخود الٹیاں اتنی زیادہ ہو گئی، موشن اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب روزے کی حالت بہت ابتر ہوتی جا رہی ہے، روزے دار سنبھلنے نہیں پا رہا ہے، کیفیت بگڑ رہی ہے حد سے زیادہ، تو اس صورت میں روزہ توڑ دینا چاہیے جب جان جانے کا خطرہ ہو اور بہت زیادہ آدمی مشقت اور تکلیف کا سامنا کر رہا ہو، اور چونکہ یہ توڑنا عذر کی وجہ سے ہے، آدمی کو اپنے جان کے خطرے کی وجہ سے ہے، تو اس صورت میں صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔